حریت و حفاظت میڈیا گروپ کی جانب سے شاندار سالانہ بقائے صحافت ایوارڈز کی تقریب، سندھ کلچر ڈے کے حوالے سے کیک کٹنگ کی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے روح رواں پیر درویش خان خویشگی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی جانب سے صحافیوں کے لیے لیگل ایڈ فراہم کرنے کا اعلان۔ بقائے صحافت ایوارڈز کی تقریب کے خصوصی موقع پر سٹی پریس کلب کے مرکزی آفس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ حریت و حفاظت میڈیا گروپ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی انتہائی شاندار تقریب کا انعقاد یقینی بنایا گیا۔ سرپرست اعلیٰ پیر درویش خان خویشگی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، بانی و سرپرست اسد سعید خان، چیئرپرسن پروین اسد خان، مرکزی ایڈوائزر غازی بن شاہین نے تقریب خاص کی قیادت کی۔ بقائے صحافت ایوارڈز کی تقریب کی نظامت کے فرائض مرکزی ذمہ دار جناب زبیر فیروز نے ادا کیے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز حافظ خزیمہ محمد فیروز نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد مرکزی ذمہ داران جناب ایس اے غفار شاہ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کے بعد ایس اے غفار شاہ نے قومی ترانہ پڑھ کر تقریب کی باقاعدہ شروعات کی۔ تمام حاضرین محفل نے انتہائی ادب و احترام سے کھڑے ہو کر ایس اے غفار شاہ کے ساتھ قومی ترانہ پڑھا۔ اس موقع پر معروف سنگر سہیل دانش نے بھی اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگاتے ہوئے ملی نغمے پیش کیے۔ سرپرست اعلیٰ پیر درویش خان خویشگی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے افتتاحی کلمات کی ادائیگی یقینی بناتے ہوئے تمام مہمانوں کا ان کی آمد پر شکریہ ادا کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں آج کی شاندار و کامیاب تقریب کے انعقاد پر ذمہ داران سٹی پریس کلب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ پیر درویش خان خویشگی ایڈوکیٹ نے اپنے خطاب میں صحافیوں کے لیے 24 گھنٹے ہر قسم کی لیگل ایڈ فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ مقرر جناب قاری حبیب الرحمان نقشبندی شاذلی، سینئر صحافی جاوید الرحمان، سینئر صحافی سکندر علی صدیقی، سینئر صحافی جعفر خونپوریا، سینئر صحافی خالد محمود، سینئر صحافی عبد الرحمان ہاشمی، ورنگی پریس کلب کے صدر سینئر صحافی میر وشاق علی میرانی، سینئر صحافی رسول بخش چنا، سینئر صحافی پرویز اقبال جٹ، معروف سماجی رہنما شاہد علی ہاشمی، معروف سماجی شخصیت داؤد خان بنگش، مقامی سیاسی رہنما سائیں بخش بنگلانی، سیاسی رہنما ریحان لاشاری، مرکزی ایڈوائزر غازی بن شاہین، مرکزی ذمہ داران ریاض حسین ابڑو، ریحان حنیف، عرفان انجم سہوترا، عباس حیدری، بانی و سرپرست اسد سعید خان، چیئرپرسن پروین اسد خان و دیگرز نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے صحافیوں کو درپیش مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی اور صحافتی مسائل کے حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سٹی پریس کلب کے پلیٹ فارم سے ہم نے شعبہ صحافت کو اس کا اصل مقام دلانا ہے، اس کے لیے خواہ ہمیں کتنی ہی جدوجہد کیوں نہ کرنی پڑے۔ مقررین نے اپنے اپنے خطاب میں عوامی خدمت پر مامور اداروں کے کردار پر سخت نکتہ چینی کی اور ساتھ ہی سیکیورٹی فورسز کے اکابرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیکیورٹی پر مامور اداروں کے اکابرین اپنے اپنے افسران اور اہلکاروں کو عوام سے رویہ درست کرنے کی تربیت فراہم کریں۔ یقیناً عوام کا تحفظ ان کی اصل ذمہ داری ہے، جبکہ اکثر و بیشتر ہمارے ارد گرد ایسے واقعات روزمرہ کا معمول بنتے جا رہے ہیں کہ عوام الناس کی سیکیورٹی پر مامور اہلکار انتہائی قابل احترام و معزز شخصیات سے بھی اس انداز میں برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں جیسے فاتح اپنے مفتوح قوموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کا انداز انتہائی جارحانہ ہوتا ہے جو کسی بھی معاشرے کے لیے انتہائی ناقابل برداشت عمل ہے۔ مقررین نے سوشل میڈیا کے حوالے سے سٹی پریس کلب کی جانب سے تربیتی سیشن، تربیتی کورسز کے اعلان کو سراہتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کے انتہائی جائز استعمال کے لیے سٹی پریس کلب کی جانب سے شروع کی جانے والی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ مقررین نے سٹی پریس کلب کی جانب سے بند اخبارات اور PDF اخبارات کے حوالے سے ترتیب دی جانے والی کوششوں کو بھی سراہا۔
مقررین نے شعبہ صحافت میڈیا ذرائع کے حوالے سے خدمات سر انجام دینے والی انجمنوں، یونینوں، کلبوں کو سرکاری و غیر سرکاری سطح پر تقسیم کی جانے والی گرانٹس کے صحیح استعمال پر بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور سٹی پریس کلب کے اس حوالے سے موقف کی بھرپور تائید کی کہ سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں ان گرانٹس کی تقسیم کے عمل کو شفاف بنانا ہوگا، ذاتیات پر مشتمل ان گرانٹس کے استعمال کی روک تھام یقینی بنانی ہوگی اور مستحق صحافیوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے عملی اقدامات یقینی بنانے ہوں گے۔ مقررین کے خطاب کے بعد حاضرین محفل میں قائد صحافت ایوارڈز و سرٹیفکیٹس کی تقسیم کی گئی۔ ایوارڈز و سرٹیفکیٹس کی تقسیم سے فراغت کے بعد سندھ کلچر ڈے کی مناسبت سے کیک کٹنگ کی گئی اور سندھ کی ثقافت مبنی ٹوپی اور اجرک کے تحائف تقسیم کیے گئے۔ قائد صحافت ایوارڈز کی اس یادگار تقریب میں شہر بھر سے صحافتی، سیاسی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت یقینی بنائی، جن میں قابل ذکر شخصیات نیشنل پریس کلب کے صدر افضل وارثی، کورنگی پریس کلب کے صدر میر اوشاق میرانی، جنرل سیکریٹری شبنم قریشی، سینئر صحافی جاوید الرحمان، رسول بخش چرنا، سکندر علی صدیقی، ایم جعفر خون پوریا، بابا الیاس چشتی، عبد الرحمان ہاشمی، طارق محمود، پرویز اقبال جٹ، عماد ضیاء، ملک صابر بمئی ٹیم، آغا فیض محمد، اشرف خالد، محمود محمد ناصر علی، ماسٹر مختار احمد، جبکہ سیاسی و سماجی شخصیات میں قابل ذکر شاہ سائیں بخش بنگلانی، سید مسرور برنی، وجاہت خان، ریحان لاشاری، سید شاہد علی ہاشمی، راشد جمال، محترمہ حیا امیر خان، محترمہ حوریہ شاکر صاحبہ، محترمہ فوزیہ اکبر صاحبہ، محترمہ فلک یوسف صاحبہ، سید عباد الرحمان، مظہر اقبال، محمد حیات مبیجو وغیرہ کی خصوصی شرکت۔ تقریب خاص میں شہر بھر سے ذمہ داران و ممبران سٹی پریس کلب کی بھی بڑی تعداد، لیاقت علی مبیجو، عرفان انجم سہوترا، فرحان کامل خان، ایم پرویز میمن، فیصل خان، فیروزہ خاتون، گل نشین، محمد زبیر فیروز، عامر علی ابڑو، نثار حسین پریار، عمران چنا، عدنان مہیسر، صابر جمالی، برائن جیمز، واجد علی ابڑو، ذیشان علی، دیدار علی بروہی، ایسے غفار شاہ، امیس علی سید، ریاض حسین ابڑو، سکندر علی چھجڑو، جاوید کھوکر، اقبال احمد، قاری حبیب الرحمان، قاری عباد الرحمان، عرفان خان، انجینئر منظور الحسن، جاوید بروہی، سہیل ساہوترا، مائیکل راہیل، عارفہ سعید، شاہ نواز مشوری، فرحان میمن و دیگرز نے اپنی اپنی شرکت یقینی بنائی۔ اس موقع پر اس تقریب کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ اس تمام تقریب میں ان تمام شرکاء نے بھرپور طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ تقریب کے اختتام پر سرپرست اعلیٰ پیر درویش خان خویشگی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی جانب سے مہمانوں کی تواضع کے لیے لذیذ بریانی کا انتظام کیا گیا۔ تقریب خاص میں شریک حاضرین کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ ہر ایک فرد نے تقریب کی کامیابی میں بھرپور طریقے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ محمد سعد اسد خان اور ایم آئی قریشی عرف امان نے کیمرہ مینی کے فرائض سر انجام دیے۔